اگر ہمارے اندر کوئی جذبہ تو ہو، آج ہم نے کتنا ڈیفنس کے اندر اسٹرانگ سسٹم بنا لیا. ہم آج کی وار کو سمجھ پائے. آج دنیا سائبر وار لڑ رہی ہے، سائبر ورلڈ ہے، ورچوئل ورلڈ ہے. آج اسلحہ چینج ہو گیا ہے. آج ملک میں گھس کے کوئی نہیں مارے گا آپ کو. دشمن آپ کے گھر گھس چکا ہے، آپ کی تنہائی میں گھس چکا ہے، آپ کے ہاتھوں میں آیا ہوا ہے دشمن. ابھی یہ کوارنٹائن کے اندر کیا ہوا ہے؟ سب کو گھروں میں بٹھا دو. دنیا کی اچھی خاصی آبادی کو گھروں میں بٹھا دیا. پھر کیا کیا؟ انٹرنیٹ پہ کیا کر رہے ہیں؟ کیا کیا دنیا نے؟ نیٹ فلکس کے سیزن دیکھو، کیا دکھا رہا ہے وہ. آپ کو کون سے عقائد دے رہا ہے، کون سی تعلیمات دے رہا ہے. جوان کے نفس اور روح کو مار رہا ہے، وہ تباہ کر رہا ہے. کسی کو پتہ ہی نہیں، نہ ہمارے کسی علماء کو، نہ دوسرے مولویوں کو، اور فرقے واریت کے علاوہ وہ بات کو آتی نہیں ہے. وہاں اسرائیل گھس رہا ہے عربی ملکوں میں، وہاں کے لیے زبان کھلتی نہیں ہے. یہاں وہ امام کعبہ نے بھی جمعے کو بیان دے دیا اسرائیل کی حمایت میں. ازدار محترم، اب یہاں تو کوئی نہیں بولے گا. کیوں بولے؟ پیسے وہیں جاتے، کیسے بولے؟ وہاں فلسطین کاٹ دیا انہوں نے. دہشت گرد حکومت نے فلسطین کو زندانوں میں ڈالا ہوا ہے اتنے عرصے سے. وہاں کے لیے کوئی نہیں ہے. یہاں پھیلا دو فرقہ واریت کیا سے. تو کون بولے گا؟ کون تباہی اور بربادی سے بچائے گا اپنے ملک کے جوانوں کو؟ کیسے یہ سرحدوں کی حفاظت کریں گے؟ کیسے یہ فضاؤں کی حفاظت کریں گے؟ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے جوان تباہ ہو رہا ہے کمیونٹی میں. ڈرگز، نشے عام ہو گئی ہے. یہ سارے ٹی وی سیزنز کر کے آ رہے ہیں آپ کو. عادی کر رہے ہیں گناہ کو. گناہ لگے ہی نہیں آپ کو. گیم دیکھ لیں آپ. اب میں نام لوں گا گیموں کے، پھر آپ برا لگے گا لوگوں کو. ٹک ٹاک پہ کیا کر رہی ہے قوم؟ پب جی پہ کیا کر رہی ہے؟ کال آف ڈیوٹی کون کھیلتا ہے؟ کیا کھلا رہی ہے؟ قوم کو کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ وہ نیوزی لینڈ میں جس نے مسجد میں گھس کے مارا تھا، وہ بالکل ایسے تھا جو وہ گیم کھیلتا تھا. اسے محسوس ہی نہیں ہوا وہ کوئی زندہ مار رہا ہے یا گیم کھیل رہا ہے. سخت دل کر دو ان کو. وہ لڑ رہے ہیں، ان کا جو دل چاہے وہ دنیا میں کر رہے ہیں. ہم لوگ کچھ نہیں کرتے. فیس بک ان کی، انسٹاگرام ان کا، سب ان کا ہے. ان کی ملکیت ہے وہ. آپ قاسم سلیمانی کی تصویر لگائیں، آپ کا فیس بک بین ہو جائے گا. کیوں؟ قاسم سلیمانی سے کیا پرابلم ہے؟ کیونکہ یہ ان کے خلاف اسلام کی حاکمیت چاہتا تھا. جب آپ دین کی حاکمیت کی بات کریں گے، جب آپ امام زمانہ کے لیے کھڑے ہوں گے، یہ آپ کو ماریں گے. اللہم صلی علی محمد. تو عزیزان محترم، اپنے نفسوں کو امام تک کے لیے اپنے آپ کو بچائیں. اس میں کوئی شیعہ سنی، بلکہ جتنے 11 زندہ ادیان ہیں اس ٹائم دنیا کے، سب ایک کا انتظار کر رہے ہیں. سب ایک کا انتظار کر رہے ہیں. انہوں نے تو نیٹ فلکس میں سیزن بھی بنا لیا مسایہ کے نام پہ، لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے کہ وہ آخری آئے گا تو کیا ہوگا. وہ تو اینٹی کرسٹ کو کھڑا کر رہے ہیں مقابلے میں. ہم کیا کر رہے ہیں امام زمانہ کے لیے؟ سائبر پہ، ورلڈ پہ ہم اپنے بچوں کی تربیت کے لیے کون سے کردار بنا رہے ہیں؟ ہم نے جوانوں کے لیے علی اکبر کو ماڈل بنایا یا نہیں بنایا؟ قاسم ہے ماڈل. حضرت قاسم کی شخصیت ہمارے جوانوں کے لیے ماڈل ہے. چاہتا ہے بچہ حضرت قاسم کی طرح اپنے بدن کے ٹکڑے کرا دے؟ ایک بچہ جو 13 سال کا ہے، 12 سال کا ہے، 14 سال کا، وہ کیا کہتا ہے؟ موت میرے لیے شہد سے زیادہ میٹھی ہے. مطلب وہ خطیب کا جملہ تھوڑی تھا وہ. اور کس کے سامنے فرما رہے ہیں؟ وقت کے امام کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں.
درک کریں آپ کے وقت کے امام کے سامنے بات کی جا رہی ہے تو صرف بات نہیں ہے، وجود اظہار کر رہا ہے کہ موت کچھ نہیں کر سکتی ہمارا. یہ درس کربلا ہے تو ہم کیا اس کو حاصل کر رہے ہیں؟ اصل امام وہ چاہتا ہے پہچانے انصار والحسین، یہی راستہ ہے جو اور ہم گر جائیں گے اسی کے اندر. بچائیں اس نسلوں کو. منع نہیں کر رہا کہ آپ کوئی چیزیں استعمال نہیں کریں، مطلب اب تو آج کل کمیونیکیشن ضروری ہے، اسی پہ آپ مجلس بھی سنتے ہیں، اسی پہ آپ آن لائن بھی کرتے ہیں. بہرحال آپ کے بھی جو ہے وہ اس کووڈ سچویشن کے اندر بھی ماشاء اللہ آپ کی ایک چھوٹی سی ادھر مسجد ہے، اس سے جو ہے وہ میتھی ایجوکیشن والے ہر سنڈے کو آپ کو پروگرام کرتے رہتے ہیں. مطلب یہ ضروری ہے ہمارے لیے. آپ ایسا درس کا سلسلہ، گفتگو کا سلسلہ، تفسیر کا سلسلہ، اور اس کے علاوہ دوسری چیزوں کا بھی، ایجوکیشن، پروفیشنلزم، کیا چیز ضروری ہے اس نسل کے لیے. امام زمانہ کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس چاہیے، سٹی ڈیولپرز چاہیے، فائنینس مینیجر چاہیے، ای کامرس. اب پوری دنیا ای کامرس میں چلی گئی ہے، سب آن لائن. ای کامرس اسپیشلسٹ چاہیے، ای کامرس مارکیٹر چاہیے. ہم کب توجہ کریں گے اس طرف؟ اور یہ سب کریں گے تو ملک اوپر جائے گا. جب ملک کسی قابل ہوگا تو ظاہر ہے پھر آپ دنیا میں کھڑے ہو پائیں گے. جب تک وابستگی کے چکر میں رہیں گے ادھر ادھر، کوئی بھی کسی قوم کو فلاح نہیں دے سکتا جب تک وہ قوم اپنی حالت خود نہ بدلے. خود نہ بدلے جب تک خودداری اور غیرت نہیں آئے گی. ہم تو بکتے رہے، ہم لوگوں سے مانگتے رہے، بھیگے مانگتے رہے، ہم لوگوں کو ڈونیشن مانگتے رہے، کیا ہوگا؟ کاش کہ کچھ حکمرانوں کو تھوڑی سی آئے، رحم کرے اس قوم کے اوپر. کھا گئے ہر چیز کو جو ملتا ہے. امید ہے ابھی جو ہے وہ ہماری آرمی کو بجٹ ملا ہے، پہلے بھی انہوں نے بہت کچھ بنایا ہے، انشاءاللہ کراچی بھی وہ بنا دیں گے. لیکن عام آدمی، اور یہ آپ مت سوچیں کہ یہ اوپر جاتا ہے تو کرپٹ ہوتا ہے، یہیں سے کرپشن شروع ہوتی ہے. آدمی جو جہاں ہے وہ وہیں کرپشن شروع کرتا ہے تو اوپر جاتا ہے. ایمانداری سخت ہے، ایمانداری. آیت اللہ شمس الدین بیان کرتے ہیں کہ تاجر تھا اصفہان کا اور حج پہ جا رہا تھا، وہ کاروان سے جدا ہو گیا، پھنس گیا بیابان میں. امام زمانہ کو بلایا، امام آ گئے. امام امام نے کسی ایک طرف اشارہ کیا اور ایک شخص کو آواز دی. 2-3 آوازیں دی تو شخص آیا تو میں اسے پہچان گیا. وہ ہمارے اصفہان کے بازار میں وہ جو مال کو اٹھا کے لے کے جاتا تھا ریڑھی پہ، وہ تھا. یہ امام نے اسے کہا کہ اس کو حج پہ لے جاؤ. اب اس نے کہا کہ چلو میرے ساتھ، میں تمہیں چند قدم بڑھا ہے، کئی الرٹس کیا، مجھے مکہ لے آیا. اللہ صلی علی لے آیا. میں نے اسے پوچھا بھائی کیا مسئلہ ہے، تم کو سامان ڈال رہا ہے؟ کہا بس میں امام کے قریبی لوگوں میں سے ایک لوگ ہوں اور میں اصفہان کے بازار میں تھا جب امام نے مجھے بلایا کیا گیا. کہا حج کرو، واپس فلانی جگہ آ جانا، میں واپس لے جاؤں گا. واپس آئے، واپس لے گئے. اب جب لوگ حج میں ملنے آتے ہیں، مبارکباد دینے آئے، تو اس نے وہاں جانے کا دیکھو یہاں پہ آ کے تم وہی تاجر ہو، میں وہی ریڑھی والا ہوں. یہ بتانا نہیں کسی کو نہیں بتایا. کچھ دن بعد ایک عالم دین کہتا ہے میں نے اس تاجر کو دیکھا، ایک جنازے، ایک سادہ سا جنازہ غریب البکری کا، اور یہ بڑے آنسو اور قطاروں سے تاجر بولا ہوا پیچھے پیچھے جاتا ہے. تو میں نے کہا کیا ماجرا ہے؟ کہا یہ اولیاء خدا کا جنازہ ہے. پھر اس نے بتایا کہ یہ مجھے اس نے چند دن پہلے بولا کہ میں جا رہا ہوں دنیا سے، یہ مال اسی سے میرا غسل اور کفن کرتا ہے. اپنے غسل کفن کے پیسے بھی چھوڑ کے جا رہا ہے. پھر اس کو
تخت فولاد جو سب سے بڑا قبرستان ہے وہاں پر دفنایا گیا، ابھی بھی ہے، رجال الغیب کہتے ہیں، ابھی بھی ہے۔ کیسے بن گیا شخص؟ حرام لقمہ نہیں، رشوت نہیں، چوری نہیں۔ ہم اپنی زندگی میں دیکھیں، ہم نے اپنے شکم کو پاک رکھا ہوا، یہی تو مسئلہ ہے سارا، کہ بات کرنا تو آسان ہوتا ہے، عمل پہ پھنستا ہے آدمی۔